الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علیک یا رحمت للعالمین والسلام علیک یا سید النبیین والسلام علیک یا جد الحسن ابی القاسم محمد والسلام علیک یا نبا العظیم والسلام علیک یا صراط المستقیم والسلام علیک یا حجت البالغہ یا علی ابن ابی طالب سلام اما بعد قال امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام افضل العبادہ الفطر سلام معزز سامعین واجب القدر احترام بھائیوں دوستوں بزرگوں، مسجد نبوی ہے عالمین کا مالک، ممبر پر جلوہ افروز ہے، اصحاب کی کثیر تعداد، مالک دو جہاں کے سامنے فرش نشین ہے۔ درمیان سے ایک شخص اٹھا اور اٹھ کر اس شخص نے رسالت مآب سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے یہ حدیث تعلیم فرمائی ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ توجہ ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یا رسول اللہ، اگر کبھی دیدار علی میسر نہ آئے تو عبادت کس طرح کرے؟ اگر کبھی دیدار علی میسر نہ آئے تو ہم عبادت کیسے کریں؟ مسکرا کے کہا ذکر علی عبادت، کہا کہ علی کا ذکر عبادت ہے، لہذا ذکر علی کرو۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، اگر کبھی ذکر علی پر پابندی ہو تو پھر کیا کریں؟ مسکرا کے کہا سنو حب علی عبادت، علی کی محبت عبادت ہے، علی کی محبت کو مومنین کے قلوب سے کوئی نکال نہیں سکتا۔ ضرور پڑھیے بابا جان، پھر بھی ایک مرتبہ بابا جان الحمد ہے اس خالق کے کل کے لیے کہ جس نے عقل محمد کے عین مطابق کلام الہی کو سینہ محمد پر اتارا، اس لیے کہ عقل محمد ہی متحمل ہے اس کلام الہی۔ وہ ایسا حکیم ہے، وہ ایسا علیم ہے کہ اس نے تحت حکمت کلام الہی میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں مخلوق کو دعوت غور و فکر دی ہے۔ یعنی اللہ سورہ نحل میں صاحبان عقول کو دعوت غور و فکر دے رہا، وہ خالق کل ہوتے ہوئے، مالک دو جہاں ہوتے ہوئے مخلوق سے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ کہا پس تم سوال کرو اہل ذکر سے جب تم نہیں جانتے، اگر تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ نے قیامت تک کے لیے لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک وہ ہے جو ہر شے پر قائل ہے، دوسرا جو
علم ہے. ذرا توجہ کیجیے گا. اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یعنی خالق کل خود ہے لیکن دعوت دے رہا ہے کہ گروہ کی جانب بنسل قرآن جنہیں اہل ذکر کہتے ہیں، اور کہہ رہا ہے کہ جتنے لا علم ہے نا وہ سوال کریں. لہذا یہ اللہ کا عدل ہے کہ نہ جاننے والوں پر یہ واجب ہو گیا، یہ لازم ہو گیا، یہ فرض ہو گیا کہ وہ جو اہل ذکر ہے نا ان سے سوال کریں، ان سے سوال کریں. نہ جاننے والے جن سے سوال کرنا ہے وہ ہے اہل ذکر. اور یہ بھی کہا ہے کہ اہل ذکر خدا نہیں ہے، خدا سے جدا ہے لیکن من اللہ ہے. دوسرا توجہ کیجیے. دیکھیے اللہ حکیم ہے، اس کی حکمت ہے ہی، وہ ایسا کریم ہے اگر چاہتا مخلوق کو بلا واسطہ اپنی پہچان کروا دے، لیکن اس کی چاہت یہ ہے میں جانا جاؤں، مانا جاؤں، پہچانا جاؤں لیکن اپنے وسیلے کے ذریعے. کہا بس آپ سوال کیجیے، کس سے کیجیے؟ اہل ذکر سے. لہذا جب تک مخلوق میں سوال کرنے والے سائل موجود ہیں، اہل عدل ہے کہ جواب دینے والے اہل ذکر کا کوئی نہ کوئی فرد ضرور موجود ہوگا. دیکھیے حضور اگر اہل ذکر کا کوئی فرد بالفرد موجود نہیں اور سائل موجود ہے، سوال موجود ہے، تو پھر اگر وہ گمراہ ہو گیا جو کہ سائل ہے اس کی گمراہی کا تعلق اللہ کی طرف جائے گا. اللہ نے سمجھا دیا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سائل موجود ہو جواب دینے والا موجود نہ ہو. دوسرا توجہ کیجیے خدا کی قسم. لیکن یہ تو طے ہوا نا کہ اہل ذکر موجود ہے. اللہ نے اس آیت میں اہل ذکر سے کسی ایک شے کو بھی نہ منہا کیا ہے، کسی ایک شے کو نہ استثناء کی. یعنی اللہ نے کہا کہ جو اہل ذکر ہے نا یہ کمال ہے، ان کی صفت یہ ہے تمہارے فہم میں، تمہاری عقول میں جو بھی سوال آئے گا نا تو یہ در سوال ہے. توجہ کیجیے، یہ در سوال ہے کہ ایسا در ہے کہ ہر سوال کو یہاں سے جواب ملے گا. تو اللہ نے یہ اشارہ دے دیا کہ دیکھو تمہارے درمیان میں میری مخلوق اہل ذکر موجود ہے. اب آپ بتائیے مجھ جیسا محدود آدمی یہ کیسے فیصلہ کرے گا کہ اہل ذکر سے مراد کون کون ہے؟ اس لیے کہ مخلوق میں ہر ایک ظاہر مجھ جیسا، میری دو آنکھیں اس کی، میرے دو کان اس کے بھی، میرے دو ہاتھ اس کے بھی. بھائی کوئی شے تو ہوگی نا جو یہ فیصلہ کرے گی کہ مخلوق میں ہونے کے باوجود وہ مخلوق سے جدا ہے. بھائی اگر صاحب بنے گی، حضور اگر صاحب بنے گی، وہ مخلوق میں اپنے سے جدا کسی ایسی مخلوق کی طرف رجوع کرے گا کہ جہاں وہ عاجز ہو جائے گا اور مخلوق عاجز نہ آئے گی. نہیں حضور پھر اس پہ تھوڑا سا ذہن سوچئے. اللہ نے مجھے آپ کو معمول کیا ہے. دیکھیے اگر ہم سے معلوم نکل جائے ہم ہیں لا علم، ہم عالم ہیں معلوم کی بنیاد، اگر معلوم نہ ہو ہم ہیں لا علم. اس لیے کہ شیعہ جاہل نہیں ہوتا، لا علم نہ ہو رہا ہے، جاہل نہ ہو رہا ہے، جہاں جہاں جہل ہے وہاں شیعہ نہیں ہے، شرک. ضرور بڑی بات ہے. حضور یہ ممبر شے ہی ایسی ہے بہت کچھ روکنا پڑ جاتا ہے. ذرا توجہ کیجیے. یعنی یہ طے ہے کہ میں آپ کون ہیں؟ ہم لا علم ہیں اور ہم معلوم کی بنیاد پر عالم ہیں جتنا بھی علم ہے. یعنی ہم وہ ہیں کہ خبر ہے تو ہم خبیر ہیں.
ایک ضمیر ایسا ہے کہ جو خبر کی بنیاد میں نہیں ہے وہ ہر شے سے باخبر ہے. ذرا حضور توجہ کیجیے. تو اب عقل نے سوال کیا ہے کہ اہل ذکر کون ہونا چاہیے. یہ بھی طے ہے کہ اللہ بتا چکا کہ تمہارے درمیان ہے. یہ بھی طے ہے کہ مظلوم ہے. یہ بھی طے ہے کہ تمہارے درمیان ہے. تو عقل نے کر کے سوال کیا تو اب ہم متلاشی بنے. ہم نے در در پہ جا کے دستک دی. جس در پہ ہمیں اپنے جیسا نظر آیا ہم نے کہا یہ وہ ڈر ہی نہیں جہاں سوال کیا جائے. یہ وہ ڈر ہی نہیں جہاں سوال کیا جائے. ہمیں لیکن ایک ایسا ڈر ملا, ایک ایسے ڈر پہ پہنچے کہ سوال سچائی سی ڈر پہ ہے. بھائی ڈر مل گیا. کیسے ملا کہ ہم نے دیکھا کہ مخلوق جہاں عاجز نظر آتی ہے وہ مخلوق ہونے کے باوجود وہاں کامل نظر آتا ہے. جیسے مثلاً دوسرا دور ہے یا دوسرے کا دور ہے. لیکن ہم اہل ذکر کو کیسے پہچانیں گے؟ ہم پہچانیں گے اس کی گفتار سے, ہم پہچانیں گے اس کے کردار سے, ہم پہچانیں گے اس کے افعال سے. یعنی کہنے کو مخلوق ہے, کلام اللہ والا ہے. ارے کہہ دیا آپ نے سن لیا. اللہ اکبر. اس کی گفتار دلیل بنے گی کہ مجھ جیسا بندہ اس انداز سے گفتگو کر ہی نہیں سکتا. مجھ جیسا بندہ اس انداز سے فیصلہ کر ہی نہیں سکتا. تو میں آپ متلاشی میں ڈھونڈنا ہے اہل ذکر کو. تو دوسرا دور ہے حضور. دوسرا دور میں ایک مسئلہ پیش کیا گیا. مسئلہ پیش کیا گیا. مسئلہ کیا تھا کہ دو عورتیں آ گئی دوسرے موصوف کے پاس اور آ کر یہ کہنے لگی دونوں کے ہاں بچوں کی پیدائش ہوئی. ایک لڑکی تھی ایک لڑکا. جس کی لڑکی تھی وہ یہ کہتی تھی لڑکی نہیں لڑکا میرا ہے, اور جس کا لڑکا تھا وہ یہ کہتی تھی لڑکا میرا ہے لڑکی اس کی ہے. دونوں کے اوپر کوئی گواہ نہیں تھا. توجہ کیجیے, کوئی گواہ بھی نہیں تھا. اب تک یہ اس دربار میں پہنچے تو اس دربار میں جو بھی تخت پر تھا یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا. فیصلہ کیسے کروں؟ یعنی اس نے اپنے عشق کا اعتراف کیا. اس نے مان لیا کہ میں عاجز ہوں, اس لیے کہ جب گواہ نہ ہو نہیں پہنچ رہے. جو عادل ظاہر عدالت والا عادل گواہوں کا محتاج ہو وہ عاجز ہوتا ہے. جس عادل کو گواہوں کی ضرورت نہ ہے وہ عادل ہوتا ہے. کہا کہ کیسے فیصلہ دوں, نہ میں موقع کا گواہ, کیسے فیصلہ دے دوں کہ بیٹی اس کی بیٹا اس کا لڑکی اس کی لڑکا اس کا. المختصر اس نے اعتراف کیا میں مطلوب بھی ہوں عاجز بھی ہوں. اس مقام پر کیونکہ سوال تو پیدا ہو گیا بھائی اہل ذکر تو موجود ہے نا, موجود ہے. اب کسی نے کہا کہ ایک ہی ڈر ہے, ایک ہی ڈر ہے کہ جس پر یہ مقدمہ پیش کیا جائے ایسی توجہ کی ایسی عدالت لگے گی ان تک ہو جائے گا. المختصر فصل اہل الذکر کی آیت کا مصداق وہ پہلے
فیصلے کے لیے سوچنا بڑے واجب ہوتا ہے. کہا راجا کو بلایا جائے, بلا لیے. کہا کہ دونوں خواتین کو پردے میں لے جاؤ اور دونوں کا شیر لیا جائے, دودھ لیا جائے, تھوڑا تھوڑا سا دودھ ایک ایک شیشی میں لیا گیا. آ گیا, ایک میزان نصب ہوا, ایک ترازو میں ایک شیشی, دوسرے ترازو میں دوسری شیشی, جو ترازو کا وہ پلڑا جو اوپر آ گیا, کہا یہ ہے لڑکی والا. کہا یہ ہے لڑکی کا, یعنی جس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے اس ماں کا ہے جو بدری تھا. کہا یہ ہے اس ماں کا جس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے. پھر مسکرا کے کہا یہی وجہ ہے میرے بھائی محمد نے شریعت میں مرد کے خدا کی قسم. یعنی آج اس مخلوق میں ایک کمال قادر ہے, اس کی گفتار, اس کا فیصلہ دلیل ہے. تو اللہ نے قرآن میں اشارہ کیا صاحبان رسول کو کہ اہل ذکر سے سوال کیجیے. جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک کسی ایک نبی نے یا کسی ایک وسیع نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم اہل ذکر ہیں, اس لیے اہل ذکر کل کے کل علم کے وارث ہیں. نہیں بہت جہاں جزویات ہو وہاں رعایا ہوتی ہے, جہاں کل ہو وہاں سردار ہوتے ہیں. توجہ ہے. بس اہل ذکر, بس سوال کیجیے اہل ذکر سے. اسود بن نباتہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن امیر المومنین اپنے گھر سے نکلے. میں نے دیکھا کہ آپ نے چادر رسول اللہ اوڑھی ہوئی تھی. خدا کی قسم ایک ایک جملہ جو ہے نا بلاغت ہے اس میں. کہا کہ زیب تن تھی کیا؟ چادر رسول, سر پہ تھی دستار رسول, پاؤں میں تھی نارائن رسول, کمر میں تھی تلوار رسول. سوال قائم کریں, یہ محمد کی دستار ہے, عمومی نہیں ہے. یہ محمد کی تلوار ہے, عمومی نہیں ہے. یہ محمد کی رضا ہے, عمومی نہیں ہے. یہ محمد کے نارائن ہے, صرف محمد کے پیروں میں آتے ہیں. میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا. دیکھیے یہ طریقہ ہے اللہ کا حکیمانہ. پوری زندگی رسالت پاک کی دیکھیے, بجز علی اگر کسی کے گھر پر اپنی دستار رکھی ہو. دیکھیے عدل کہتے ہیں شے کو اس کے محل و مقام پر رکھنا. تعریف کی ہے علی نے. اب شے ہے محمد کی دستار, یہ اسی مقام پر رکھی جائے گی جو مقام اس طرح ہے. اور کیسے اللہ ہو کر محمد کہے یا علی میں بدل ہوا ایسا ہے. دستار ہے محمد کی, ہے علی کے سر پر. نالین ہے محمد کی, ہے علی کے پیروں میں. تلوار ہے محمد کی, ہے علی کی کمر پر. دیکھیے جب بعد رسالت پاک جو تبرکات تھے نا رسالت پاک کے, چمک بہت تیزی سے گزر رہا ہے, تو لوگ آنے لگے اس میں سے ہمیں بھی کچھ. اور علی نے کہا
جب ابن عباس آئے کہا کہ تلوار ہے محمد کی، اگر اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، چڑھانا اپنی جگہ ہے، اٹھانا اپنی جگہ، یعنی تلوار محمد کے لیے ید محمد ہونا ضروری ہے۔ کہا اٹھا لیجیے، زرہ محمد کی پہن لیجیے۔ جب حجت تمام ہو گئی نا تو مسکرا کے مولا علی نے کہا سنیے ابن عباس، گھر کے باہر رسول اللہ کی سواری ہے، اگر رسول اللہ کی سواری آپ کو خود پر بیٹھنے کا تصرف دے دے تو بیٹھ جائیے گا، کجا بیٹھنا چلیے قریب گیا سمجھ گیا، یہ تو حجت کی سواری ہے، مخلوق کا کیا کام۔ کہا چادر رسول کی، دستار رسول کی، تلوار رسول کی، نالین رسول کی، میرے مولا مسجد کوفہ پہنچے، اسمت بن نباتہ کہہ رہے ہیں، کہا کہ پھر ممبر پر جلوہ فروز ہوئے، بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد کہا مجمع ہی مجمع تھا، کہا امیر المومنین نے کہا یا معاشر الناس، اے لوگوں کے گروہ، اے حاضرین مجلس، ذہن میں ہے فاسالو، یہ فیغرا ہے فرض کے لیے، فاسالو فیغرا لیجیے، لفظ کیا ہوگا سالو، سوال کیجیے، فاسالو پر سوال کیجیے، ذہن میں ہے سالو سوال کیجیے، کہا یا معاشر الناس سالونی،
چہرہ بتائے، ہاتھ بتائے کہ علی والے بیٹھے. ذرا سوچئے، لفظ سلونی علی نے استعمال کیا ہے. علی نے کوئی مخصوص کیا ہے کہ بھائی یہ سوال کر لو یہ نہ کرو، ہر سوال کرو. اور یہ یاد رکھو جو سوال کرو گے نا، ابھی تو لکھ رہا ہوں حدیث سے، چاہے تمہاری بیمار ہو، چاہے تمہاری لائبریری کا مقام ہو، کل کے کل سوالوں کے جواب کا جو من جانب اللہ مظہر دین خدا ہے وہ میں ہوں. ذرا توجہ کی کتاب ہے معانی الاخبار، شیخ صدوق جس کے آتھر ہے، اور شیعہ مصادر میں سے ایک مصدر ہے، یعنی امام زمانہ کے دور میں جو کتب تالیف ہوئی ان میں سے ایک کتاب، وہاں سے مستعار لے آتا ہے. چھٹے امام نے لفظ اللہ کی تفسیر کی ہے، لفظ اللہ کی تفسیر کی ہے. اب علی کون ہے؟ حاجات کا در ہے. علی کون ہے؟ مشکلات کا در ہے. علی کون ہے؟ جس سوال کا جواب نہ ملے اس کے در پہ آ جاؤ. علی نے سلوری کہہ کے یہ بتا دیا کہ میرے گھرانے کے علاوہ جتنے ہیں وہ کتاب ہے معانی الاخبار، لفظ اللہ کی تفسیر کی. مولا نے کہا اللہ کے الف سے مراد، اللہ کے الف سے مراد لفظ اللہ ہے، اس میں اللہ، اس کی تفسیر کر رہے ہیں چھٹے امام. کہا الف سے مراد آلائے نعمت ہے. آلائے کہتے ہیں نعمتوں کو، گو کہ نعمت خود عربی ہی کا لفظ ہے. البتہ لام الف حمزہ نیچے چھوٹی سے آلائے نعمتیں. مولا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مخلوقات پر مخلوق پر نہیں، کہا اللہ نے مخلوقات پر اپنی تمام نعمتیں ہماری ولایت کے ذریعے نازل کیا ہے. ہماری ولایت کے ذریعے نازل کی ہے. تو یاد رکھو اللہ پر تمہاری حاجات ہماری ولایت کے ذریعے آئے گی. ہمارے پاس نہیں، جتنی مخلوقات ہر ایک کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہے نا، کہا اس کا ذریعہ ہماری ولایت جو ہے، یعنی وہ مخلوق میں اپنی نعمتیں جس ذریعے سے ادا کرتا ہے اس ذریعے کو، اس نظام کو ولایت کہتے ہیں. اب جو کچھ صاحب عقل ہے نا وہ اللہ کا ولایت کا اولیاء کے ذریعے. اللہ اور لفظ لام مکرر آیا ہے 2 دفعہ، الف لام لام اے اللہ. اور کہا لفظ لام سے مراد یہ ہے کمال جملہ ہے خدا کی قسم عالم کل کا. کہا لفظ لام سے مراد اللہ کی یہ ہے کہ اللہ نے ہماری ولایت مخلوقات پر لازم قرار دیا ہے. واجب نہیں، لازم، اس لیے وہ واجب کی قضا ہوتی ہے، لازم کو لازم ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور کہا سے اور کہا کہ لفظ ہاں یعنی ہے وہ جشنی ہے. کہا اس سے محمد اور آل محمد کے دشمن ہیں، بس ان میں تبرہ کیجیے، ان سے بیداری کا اعلان کیجیے. اور جو کہا یا معاشر الناس سلونی. اللہ اکبر. قبل ان تبغضونی. اگلی آیت سماعت فرمائیے، وقت ہے نہیں، کمال خطبہ ہے امیر المومنین کا. کہنے لگے ہاذا سبق العلم،
ذرا توجہ کیجیے، بیداری کا ثبوت دیجیے. ہاذا سبق العلم، محمد نے پالان کے منبر پر ہاذا کہا تھا، علی نے منبر کوفہ میں ہاذا کہا ہے. اس ہاذا کو اس ہاذا سے چھوڑ کے کہا ہاذا سبق العلم، میں علی یہ علی، میں علی یہ علی، وہ ذات ہے جو علم سے لبالب بھرا ہوا ہے. سفر اس سر کو کہتے ہیں، اس برتن کو کہتے ہیں، اس جام کو کہتے ہیں جو لبالب بھرا ہوا ہو، جس میں ایک بھی قطرے یا ذرے کی گنجائش نہ ہو. یعنی بتا دیا اللہ کا جو کل علم ہے نا، علم الہی میں جو کل علم ہے، اور جس ظرف میں اللہ نے رکھا ہے اس ظرف کو علی کہتے ہیں. تو علم سے تبریز ہے. کہنے لگے لفظ ہاذا کا لطف یہ لینا بھی چاہیے، لیجیے نا. کہا ہاذا ہاذا لعاب رسول اللہ. کہا کہ جو علم ہے نا یہ رسول اللہ کا جوس ہے. جوس کی صفت یہ ہے جو بھی اسے لیتا ہے نا اس کو صحت ہی دیتا ہے. کہا کہ یہ جو علم ہے نا علی میں یہ رسول اللہ کا جوس ہے. جیسے کوئی عالم خدا کی قسم قربان ہو جاؤں گا مالک کے منبر سلوی پر حاضر رسول اللہ. خدا کی قسم کہنے لگے فَإِنَّ عِنْدِي عِلْمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. کہا میری اندیت میں اولین کا علم بھی ہے آخرین کا بھی ہے. اندیت میں اندی میری اندیت میں نہیں حضور میں تو ان کا بھولوں گا. دیکھیے اندیت قرب کا وہ مقام ہے، اندیت قرب کا وہ مقام ہے جہاں ایک شہر دوسری شہر میں ضم ہوتا ہے. اس سے پہلے والا مقام ہے لدن، جہاں دو اشیاء بلا فصل ایک دوسرے سے ملی بھی ہوں تعارف میں جدا جدا ہوں. علی نے لدنی نہیں کہا اندی کہا. لدنی نہیں کہا اندی. میری اندیت میں اولین کا علم بھی ہے آخرین کا علم بھی ہے. تو اندیت قرب کا وہ مقام ہے جہاں ایک شہر دوسری شہر جذب ہو. مثلا تعارف میں جدا جدا. مثلا آگ ہے، حرارت آگ میں رہتی ہے، حرارت آگ میں رہتی ہے اور یہ طے ہے کہ آگ کا پتہ حرارت ہوتی ہے. حرارت بتاتی ہے کہیں آگ نہیں ہے. جیسے کرنیں سورج میں رہتی ہے، کرنیں ہے سورج ہے. کہا کہ میری اندیت میں ہے ولی کا علم آخرین کا علم. یعنی میں وہی علم بھی ہوں عالم بھی ہوں. میں اپنے اندر سے علم کو جب نکالتا ہوں مخلوق فیضیاں ہوتی ہے. حضور ذرا توجہ کیجیے، دیکھیے اور کتنی دیر سے گزر رہا. کہا میری اندیت ہے ولی اور آخرین کا علم. پھر کہنے لگے اما اللہ، خدا کی قسم سننے کو. اللہ اکبر لفظ ہے نا تسنیہ سان، اسی سے ہے یہ سننے کو. لیکن رسالہ کہتے ہیں اس کشن کو جس میں اور آپ بیٹھتے ہیں. یعنی ایک 100 تکیہ کہہ لیجیے، کشن کہہ لیجیے، اسے عربی میں
سادہ کہتے ہیں. کہا کہ اگر کوئی کشن دوہرا کر کے تسنیہ کبیرہ استعمال کیا, اگر کوئی کشن دوہرا کر کے دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے, لگایا کب جاتا ہے؟ دوہرا کر کے. جب مہمان یا صاحب مجلس یہ چاہتا ہے کہ جتنا فیض لینا ہے لے لو, میں اطمینان سے بیٹھا ہوں. اللہ تو ایسا ہی ہے نا, جب جلدی ہوتی ہے انسان فرمائش سے نہیں کرتا, لیکن جب مطمئن رہتا ہے, ولی نے کہا ہے پوچھ لو, سوال کر لو, میں اطمینان مطمئن ہوں, کسی جواب کے لیے کسی غیر کے نہیں اللہ اکبر. دوہرا کشن لگا دیجیے اس مجلس میں, میرے لیے ایسا کشن لگا دیجیے جو دوہرا ہو, تاکہ میں اطمینان سے بیٹھ جاؤں. پھر کہنے لگے لے تو اہل زبور بے ضرور, اہل تورات بے تورات, اہل انجیل بے انجیل, اہل قرآن بے قرآن. کہا کہ میں تورات والوں کو تورات سے, زبور والوں کو زبور سے, انجیل والوں کو انجیل سے, قرآن والوں کو قرآن سے, حتی بندے کو کل کے دارن کتاب اللہ. کہا کہ پھر جب آئی اس طرح سے گفتگو کرے گا, کتابیں کھولے گی, بتائے گا, فتوا دے گا, توجہ ہی نہیں, فتوا دے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ مخلوق نہیں, یعنی وہ نہیں جس کا تورات پر ایمان ہے, خود تورات بولنے لگی. جہاں نہ بولنے والی اشیاء بول پائے, یاد رکھیے نہ بولنے والی اشیاء کو جو نطق رہا ہے وہ اللہ ذکر کرتا ہے. خدا کی قسم میں قربان اپنے مولا پھر مسکرا کے کہنے لگے, اگر قرآن میں یہ آیت نہ ہوتی, اگر قرآن میں یہ آیت نہ ہوتی, یہ کہنے لگے یم اللہ من یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب, کہ اللہ کا جب جی چاہتا ہے وہ مٹا دیتا ہے, جب دل چاہتا ہے وہ سخت کر دیتا ہے. علت کیا ہے کہ اللہ کے پاس اس کی انجیل میں اس کے پاس کوئی عمر کتاب ہے, کوئی اس کے پاس عمر کتاب ہے. کہا اگر یہ قرآن میں نہ ہوتی, علی قیامت تک ہونے والی ہر بات تمہیں بتا دیتا. حضور ان کا بھیجوں, ان کا گناہ ہے کیا ہے, یا اللہ ہو امریا جاؤ. اللہ کا جب جی چاہتا ہے مٹا دیتا ہے, جب اللہ کا جی چاہتا ہے سب کر دیتا ہے. ایک سایہ رسول اللہ بھیجے چاہیے, کہاں بھی تقدیر میں نہیں رہا, رسول جیسا تعلیم دیا, شامل کر دیا.
سے پوچھو میں تمہیں بتاؤں گا کون سی آیت مکے میں اتری، میں بتاؤں گا کون سی مدینے میں، کون سی سفر میں، کون سی حضر میں، کون سی ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، کون سی محکم ہے، کون سی متشابہ ہے، کس آیت کی کیا تعمیل ہے، دیکھیے گا کس آیت کی کیا تعمیل ہے، کس آیت کی کیا تنزیل ہے، اور سنو تم ان آیات سے ظاہر ہو اس لیے کہ تم لا تعلمون ابن القعقاع تھے، اٹھ کے کہنے لگے یا امیر المومنین مجھے اصحاب رسول کے بارے میں بتائیے۔ علی نے پلٹ کے کہا، بلکہ نہیں، ہر سوال کے جواب دینے والے نے سوال کر دیا، کہا یہ بتا کن اصحاب رسول کے بارے میں سوال ہے؟ علی کی علم سلام، کہا کہ اصحاب رسول کے بارے میں پوچھتا ہے، کن اصحاب رسول کے بارے میں پوچھتا ہے؟ کہنے لگا اخبرنی، مجھے خبر دیجیے، ابی ذر غفاری، کہا مجھے بات خبر کیجیے، وہ جو صحابی رسول ہے نا ابو ذر غفاری، ان کے بارے میں مجھے بات خبر کیجیے۔ مولانا نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی رسول اللہ سے سنا ہے، بات ابتدا اپنے سے کی، بات بتانے لگے ہیں رسول اللہ سے، حدیث سنانے لگے ہیں رسول اللہ سے، کہا میں نے اپنے بھائی رسول اللہ سے سنا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ کسی درخت نے سایہ نہیں ڈالا، نہ کسی زمین میں برج اٹھایا کہ کوئی بھی اس روح زمین پر ابو ذر سے سچا ہو، ابو ذر سے سچا ہو، نہ کسی شجر نے سایہ کیا، نہ زمین نے کسی ایسے شخص کا برج اٹھایا، یعنی زمین پر جتنے سچے ہیں نا ان میں اصدق ہے ابو ذر، ذی لہجت ہے، آج تک ابھی تک، توجہ ہے، سوچئے ابو ذر کے کتنے فضائل ہیں، علی نے آخر اسی فضیلت کو کیوں کوٹ کیا کہ رسول اللہ نے نفس قائم کی ہے، کرنے والا کون ہے؟ علی۔ کہہ رہے ہیں ابو ذر کو کیا؟ اصدق، یعنی سب سے زیادہ سچ بولنے والا، توجہ کیجیے، سب سے زیادہ سچا کہہ بول رہا ہے، جن کے لیے اللہ کلام الہی میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ تم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، تو صادقین کی جماعت کا ایک صادق مخلوق میں کسی کا صادق ہونے کی، اصدق ہونے کی سزا رہا ہے۔ اچھا واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ ایک دن جناب ابو ذر یہ کہتے ہیں میں گھر سے باہر آیا، گھر سے باہر آیا، لوگوں کو بتا رہے ہیں، کہا میں ایک دن گھر سے باہر آیا، جب باہر نکلا میں نے کہا دیکھا رسول اللہ اپنے گھر سے برآمد ہوئے اور ان کے ہمراہ مولا علی بھی آئے، کہا ان دونوں نے چلنا شروع کیا، دونوں نے چلنا شروع کیا، کہا میں پیچھے پیچھے چلا، اصحاب رسول کو ابو ذر بتا رہے ہیں، کہا میں بھی پیچھے پیچھے چلا، کہا بقیہ سے یہ مکہ پہنچ گئے، جنت البقیع سے یہ مکہ پہنچ گئے، کہا نہیں پتا چلا کتنا وقت لگا، یعنی یہ طے ہے کہ اگر حجت وقت کے لیے راستہ سمٹ جاتا ہے تو پھر جو ان کی پیروی کرے اخلاص سے ان کے ساتھ ہے رستہ اس کے لیے بھی سمٹ جاتا ہے۔ کہا مکے کے قبرستان میں پہنچ گئے، کہا میں پیچھے پیچھے تھا، رسول اللہ
اپنے والد گرامی کی قبر پر رک گئے. کہا پہلے رسول اللہ نے 2 رکعت نماز ادا کی. اچھا یہ وہ حدیث ہے جو غیر مسالک میں ہر ایک نے لکھی ہے, ہر ایک نے اسے کوٹ کیا, یعنی سب کا حدیث ہے. کہا کہ اپنے والد گرامی کی قبر پر رکے, 2 رکعت نماز ادا کی. کہا قبر شگافتہ ہوئی, قبر شگافتہ ہوئی. کہا جناب عبداللہ باہر آئے اور آ کر کہنے لگے اشہد ان محمد رسول اللہ. توجہ کیجیے گا, یا علی یا علی. کہا رسالت پاک کھڑے ہیں اپنے بابا کی قبر کے وہاں, قبر شگافتہ ہوئی. جناب عبداللہ باہر آئے, جیسے رسالت پاک کو دیکھا فوراً کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. آپ سمجھ نہیں رہے, جناب عبداللہ ظاہر رسالت پاک کے دعوے دین سے پہلے دنیا سے چلے گئے تھے, لیکن قبر سے برآمد ہوتے ہی بتایا کہ ہم مومن ہیں. کہا کہ جناب عبداللہ نے یہ کلمہ جاری کیا. رسالت پاک نے کہا بابا جان, جی محمد بیٹا, یہ بتائیے آپ کا ولی کون ہے؟ یہ بتائیے آپ کا ولی کون ہے؟ کہا آپ بتائیے نا ولی کون ہے؟ کہا یہ علی آپ کا ولی ہے. کہا جناب عبداللہ نے فوراً کہا اشہد ان علی ولی اللہ. چلے جائیں, آپ اپنے باغ میں واپس چلے جائیں. کہا پھر کچھ فاصلے پر رسالت پاک کی والدہ کی قبر تھی, 2 رکعت نماز ادا کی, قبر شگافتہ ہوئی, والدہ گرامی باہر آئی, فوراً کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. رسول اللہ نے پوچھا اے میری والدہ گرامی آپ کے ولی کون ہے؟ کہا کون ہے علی؟ کہا یہ علی. کہا کی والدہ گرامی نے کہا سلمان الفارسی مخلوق میں سب سے زیادہ عارف علی, ایمان کے 10ویں درجے پر. کہا مجھے سلمان کے متعلق خبر دیجیے. ادھر کے چگلا کا حالی مسکرا دیے, علی مسکرا دیے, مسکرا کے کہنے لگے بخل 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 بخل. علی نے کہا بخل بخل, جو دین میں سلمان نے کہا تھا بخل بخل. علی اس عالم کو کہتے ہیں جو سلمان من اہل البیت. کہا کہ تمہارے درمیان کس طرح ہے جیسے حکیم لقمان. کہا رسول اللہ نے فرمایا تھا سلمان وہ ہے جسے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا ہے اور جو پینے کا تیزی سے گزرا. کہا بخل بخل, حضور کیا ترجمہ ہے بخل بخل کا؟
خود علی کا لفظ ہے، بخیر بخیر ہے، بارک بارک ہے. علی کے بنانے میں لفظوں کی کمی نہیں ہے، اس لیے کہ جو حروف سے پہلے ہو وہ علی ہے. علی نے کہا ہے بخیر بخیر. بخیر کہتے ہیں براو انگلش میں، یعنی وہ کیفیت بخیر بخیر انسان کب کہتا ہے جب غیر ارادی طور پر کسی صاحب فضیلت کی فضیلت دیکھے، کسی موصوف کی صفت دیکھے اور غیر ارادی طور پہ فوراً کہے بخیر بخیر، واہ واہ کیا کہنے، واہ واہ کیا کہنے، حضور آپ کے کیا کہنے. یعنی چاہا بندہ مرید نہ بنے بلکہ فوراً ارادہ ہو کے یہ استحقاق رکھتا ہے، اسے واہ کی داد دیا ہے. لیکن آپ جب محافل میں کہتے ہیں ادھر فضیلت علی بیان ہوتی ہے، آپ فوراً کہتے ہیں واہ واہ کیا کہنے، حضور سبحان اللہ. یہ فوراً غیر ارادی طور پہ ہوتا ہے، آپ پہلے سے ارادہ نہیں کرتے. لیکن جیسے ہی فضائل محمد اور آل محمد بیان ہوتے ہیں ہاتھ اٹھ کے کہتا ہے بخیر بخیر، چہرہ مسکرا کے کہتا ہے بخیر بخیر، سبحان لہرا کے کہتی ہے بخیر بخیر. کہا سلمان ہم اہل بیت سے، یہ تمہارے درمیان ایسے ہے جیسے حکیم لقمان، اسے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا تھا، آخری مقام پر پہنچ گئے. اشرف بن قیس نہیں اٹھا، اٹھ کے کہنے لگا یا علی یہ بتائیے کہ میرے سر میں کتنے بال ہیں، میری داڑھی میں کتنے بال ہیں. مولا نے کہا سن، تیرے بارے میں میرے بھائی خلیل رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اشرف بن قیس یا علی آپ سے یہ سوال کرے گا، آپ سے یہ سوال کرے گا. کہا آپ جواب لے، میرے بھائی نے فرمایا تھا کہ جب وہ یہ سوال کرے نا کہ میرے سر میں کتنے بال ہیں تو اسے میری طرف سے یہ کہنا کہ تیرے سر میں جتنے بال ہیں نا ایک بال کے عوض ایک فرشتہ تجھ پہ لعنت بھیجتا ہے. کہا کہ ہر بال میں اللہ نے ایک فرشتے کو نامینیٹ کیا ہے، یعنی جب سے یہ پیدا ہوا ہے نا اس وقت سے لعنت رسول کر رہا ہے. یہ اولاد دیا داڑھی ہے نا جس میں جتنے بال ہیں ہر بال پر ایک شیطان ہے. ذرا توجہ کیجیے، کہا ہر بال پر ایک شیطان ہے اور وہ شیطان تجھے اغوا کر رہا ہے. یہ طے ہے جو دشمن علی ہے نا وہ ہر وقت حصار شیطان میں رہتا ہے، اس کا رحمان سے کیا واسطہ. رسول کی نفس قائم کی ہے رسول اللہ نے کہ شیطان بے بات ہی صرف واحد ہے، لیکن جو دشمن علی ہے وہ اپنی ذات میں شیاطین کا رکھا ہے. یعنی جہاں لال والا شیطان ان مقاموں میں جمع ہو جائے اس مقام کو دشمن علی کہتے ہیں. اور کہا سن میں تجھے بات خبر کرتا ہوں، میں تجھے بات خبر کرتا ہوں. کہا کہ تیرے گھر میں تیرا ایک لڑکا ہے، جب
فرزند رسول کا قاتل ہے. اللہ اکبر. ابھی وہ جو تیرا لڑکا ہے بچہ ہے. پھر رو کے کہنے لگے جو میرے حسین کے قاتلوں میں سے ایک قاتل ہے. اللہ. کسی نے پوچھا تھا نا مولا سے کہ مولا آپ کی کوئی حسرت؟ یہ ہے مالک سلومی ممبر سلومی فضل والا ذکر سے جو مصدقہ ہے اس کا ایک جزو ہے. کہا علی کی دو ہی حسرتیں ہیں. پہلی جتنا علی جانتا تھا اتنا پوچھا نہیں گیا. ایسا علی نے کوئی تھا. اور جتنا علی عطا کر سکتا تھا اتنا مانگا نہیں گیا. اللہ اکبر. مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہمارے فضائل سن کے روتے ہیں, مسائل سوچ کے روتے ہیں. عزیزانو آج کی شب پہلی شب عاشور ہے. اس لیے کہ سادی آل محمد کی زیارت کا جملہ ہے السلام علیکہ یا اصحاب اللہ وعلی صالحین. اللہ اکبر. جب مولا علی بڑے تحمل سے مسائل پڑھ رہے ہیں, مولا علی جب کوفے میں آ گئے دارالخلافہ بنا لیا تو ایک دن امام حسن سے کہا بیٹا حسن جی بابا جان, کہا آپ مدینے جائیے علی کی بیٹیوں کو کوفہ لے آئیے. اللہ خدا کی قسم جگر بڑھ جائے گا روایت سے. کہا آپ مدینہ جائیے جا کر علی کی بیٹیوں کو لے آئیے. ٹھیک ہے بابا جان. ادھر بیٹیاں منتظر تھی. زینب عالیہ ہر لمحہ اپنے بابا کو دیکھنا چاہتی تھی. کتنے دن بیت گئے زینب نے بابا کو نہیں دیکھا. ٹھیک ہے بابا جان. جب حسن جانے لگے نا, حسن جی بیٹا سنو, میری بیٹیوں کو جب وہاں سے لے کر چلو تو یاد رکھو سفر صرف رات میں ہوتا. اللہ کرے آپ وہاں پہنچ جائے چلو سفر صرف رات میں کرنا. آگے حضرت بہت خوش ہوئی ام کلثوم کو دیکھ کر, سب بیویوں کو لیا اور یہ بھی ہونا کہا بیٹا ہماری نہ سجانا, ہر ہماری پر پردہ کرنا. میری زینب کو گھر سے باہر نکلنے کی حالت نہیں ہے. اجروں کو ملنا المختصر مولا حسن نے ہمارے لیے تیار کی. پردے ڈالے گئے, کجاتے رکھے گئے. چل بڑا کام ہے. رات میں سفر کرتا تھا, دن میں پڑاؤ ڈالتا تھا. جب قافلہ کوفہ کے قریب پہنچا تو عین صبح ہونے والی تھی. مولا حسن نے قافلے کا پڑاؤ ڈال دیا اور خود چلے. مولا علی مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے. حسن کو آتا دیکھا, سلام و جواب ہوا, بس یہی جملہ کہا حسن بیٹا جی بابا جان. کہا رات کے وقت قافلے کو کوفے میں داخل کرتا ہوں. ٹھیک ہے بابا جان. آ گئی مغرب, علی خود چلے پہنچ گئے اس مقام پر جہاں پر قافلے نے پڑاؤ ڈالا تھا. زینب عالیہ کی جو ہماری تھی نا, اس کی مہار علی نے خود پکڑ لی. ہماری لے کے علی چلے. کوفے میں یہ مناظر کرا دی گئی تھی کہ آج کوئی بھی کوفے والا گھر سے باہر نہ نکلے, علی کی بیٹیاں نہیں مولا آپ کیا کروں. اللہ جب طبیب نے یہ کہہ دیا
دیکھنے کے بعد ایک ہی جملہ کہا کہ جس تلوار سے زخم دیا گیا ہے وہ ایسے زہر سے ڈوبی ہوئی ہے کہ اگر اس کا ایک ذرہ ایک قطرہ نہر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کے سارے جاندار روزہ ہو جائے. کہا اس زخم کا کوئی علاج نہیں ہے. ہاں بس ایک کام کیا جا سکتا ہے. کیا کہا جتنا ممکن ہو نا امیر المومنین کو دودھ پلایا جائے. اگر آج یہ خبر ڈوبر کے گھر میں
ایک 4 یا 5 سال کا بچہ تھا جو بلند آواز سے رو رہا تھا. علی نے اپنے بستر پر لیٹے ہوئے کہا وہ میرا سید اس کو جان دیتا. وہ دادا کے سینے کا سکون دیتا اور دادا کے سینے کا لیتا اور سید سجانا ہے سینہ علی پہ لے. علی نے گلے لگا کے کہا سید سجا کیا محمد جانے تو جانے اللہ اکبر. ساری اولاد قریب قریب کھڑی. حسن جی بابا جان وصیت کر رہے ہیں قریب آئیے قریب آ گئے. کہا سنیے ساری اولاد کو مخاطب کیے. کہا یہ میرے بعد تمہارا امام ہے. سنو اس کی اطاعت کرنا اس کا کہا ماننا. حسین کو حسن کے ساتھ کھڑا کیا. عباس قدموں میں کھڑے تھے. عجب ایک روایت یاد آ گئی. کوئی علی کے دائیں کھڑا تھا کوئی بائیں کھڑا تھا کوئی سرحانے کھڑا تھا لیکن عباس اور رقیہ قدموں میں کھڑے تھے. عباس رقیہ سے یہ کہتے تھے کہ بہن رقیہ ہم قریب سے اپنے قدم مبارک